مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ فی الحال بیٹے پر مقدمے بازی کے خیال سے باز آ گئی تھی۔ وہ چند لمحات تک اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مجھے سوچتی ہوئی نظر سے دیکھتی رہی، پھر پوچھنے لگی، وہ جو مستقیم ہماری دکان پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے اس کا کیا ہوگا؟ میں نے اس کی تشویش رفع کرتے ہوئے کہا، آپ کی اس سے صرف فون پر بات ہوئی ہے، آپ نے خود جا کر نہیں دیکھا کہ وہاں دکان میں کیا صورتحال ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ ایک چکر ادھر کا بھی لگا لیں، یہ ظاہر کیے بغیر کہ آپ کون ہیں اور کس مقصد سے وہاں آئی ہیں۔ آنکھوں دیکھی صورتحال کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے خاتون۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ ہر فکر اور پریشانی کو ذہن سے جھٹک دیں، اگر مستقیم کو اس دکان کے مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہیں تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی میں کس طرح عدالت کی مدد سے اس مکار شخص کو دھکے دے کر آپ کی دکان سے باہر نکالتا ہوں۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی، پھر ممنونیت بھرے لہجے میں بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، اگر ایسا ہو جائے تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے تیقن سے کہا، آپ اس پر توجہ دیں جو میں نے آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور رخصت ہو گئی۔ میں نے کہانی کے آغاز میں اس کیس کو بڑا عجیب و غریب کیس کہا تھا، اب تک شاید آپ کو بھی اس کی عجوبیت اور غروبیت کا اندازہ ہو گیا ہو۔ یہ کیس کسی اور زاویے سے میرے پاس آیا تھا، لیکن نگہت بیگم سے ہونے والی تفصیلی گفتگو نے اس کیس کا زاویہ بدل دیا تھا۔ بعض مخصوص حالات میں ایسا بھی ہو جاتا ہے، انسان دہی لینے جاتا ہے اور واپسی میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ گھر پہنچنے تک وہ دہی لسی میں بدل چکا ہوتا ہے، اور لسی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں پانی ملاتے جائیں اور بڑھاتے جائیں، اللہ اللہ اور خیر صلاح۔ اس کیس کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی صورتحال پیش آ گئی تھی۔ میرے کیسز کی روداد سننے والے سامعین بخوبی سمجھتے ہیں کہ میری کہانی عموماً اس انداز میں شروع نہیں ہوا کرتی، یہ خصوصی انداز ہے، اس بار آپ اس نئے تجربے سے بھی گزریں۔ میری توقع کے عین مطابق اگلے ہی روز نگہت بیگم ایک فائل کے ساتھ میرے دفتر پہنچ گئی۔ میں اس وقت اپنے چیمبر میں فارغ ہی بیٹھا تھا۔ میری سیکرٹری نے اس کی آمد کی اطلاع دی تو میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ چہرے سے بہت زیادہ متفکر اور گھبرائی ہوئی نظر آتی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور رسمی علیک سلیک کے بعد پوچھا، کیا بات ہے نگہت صاحبہ، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہیں؟ وہ مضطرب لہجے میں بولی، وکیل صاحب بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا، صدر والی دکان کے کاغذات فائل میں موجود نہیں ہیں۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور سوچ میں پڑ گیا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، میں نے ان تمام قانونی دستاویزات کو فائل میں لگا کر اپنے پاس لاکر میں محفوظ کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے سامنے میز پر رکھی فائل کی جانب اشارہ کیا اور مزید کہا، باقی تمام کاغذات اس فائل میں موجود ہیں سوائے دکان کے۔ کیا آپ نے اس فائل کو کسی بینک کے لاکر میں رکھا ہوا تھا؟ میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھ لیا۔ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، یہ فائل میری الماری کے لاکر میں رکھی تھی۔ کیا اس لاکر تک آپ کے بیٹے کی رسائی ممکن ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ جی ہاں، وہ اسبات میں جواب دیتے ہوئے بولی، جہاں اعتماد ہو وہاں شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو کبھی بھول کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ادریس اس فائل میں سے کوئی اہم کاغذ نکالنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا میں نے لاکر کی چابی کو کبھی بھی کسی خفیہ مقام پر چھپا کر رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ میری الماری میں ایک جگہ پڑی رہتی تھی اور ادریس اس جگہ سے بخوبی واقف ہے۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، تو اس کا مطلب ہے ادریس نے پہلے آپ کے لاکر میں سے دکان کے کاغذات چرائے، پھر کسی بھی طرح کا چکر چلا کر خود کو اس بات کا مجاز بنایا کہ وہ اس دکان کو فروخت کرنے کا اختیار رکھتا ہو، اور پھر اس نے دکان مستقیم کو فروخت کر دی۔ فی الحال تو صورتحال کا ایسا ہی نقشہ سامنے آ رہا ہے۔ میں لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ دکان کی طرف گئی تھی؟ جی ہاں، میں کل آپ کے پاس سے فارغ ہو کر سیدھی صدر گئی تھی، نگہت بیگم نے جواب دیا۔ میں دکان کے اندر جا کر مستقیم سے تو نہیں ملی، لیکن دکان کے سامنے پہنچتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ مستقیم کا دعویٰ کھوکھلا نہیں تھا۔ میں نے دکان کی پیشانی پر باری ہیئر ڈریسر کی جگہ خان ہیئر ڈریسر کا نمایاں بورڈ لگا ہوا دیکھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس معاملے کو اپنے انداز میں چیک کر لوں گا۔ آپ یہ بتائیں کہ فائل میں باقی اہم کاغذات تو موجود ہیں نا؟
وہ فائل اٹھا کر میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی، میں نے تو اچھی طرح دیکھ لیا ہے، ایک ماہرانہ نظر آپ بھی ڈال لیں۔ میں نے آئندہ چند منٹ میں ان قانونی دستاویزات کو بغور دیکھ لیا۔ صدر والی دکان کے کاغذات کے سوا باقی تمام اہم کاغذات اس فائل میں موجود تھے۔ جب میں ان کاغذات کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک خیال بڑی سرعت سے میری دماغ میں چمکا۔ میں نے اسی خیال کی روشنی میں نگہت بیگم سے پوچھا، پچھلے چند ماہ میں آپ کے بیٹے نے کسی قسم کے قانونی کاغذ پر آپ سے کوئی دستخط وغیرہ تو نہیں لیے تھے؟ اس نے اس طرح چونک کر مجھے دیکھا جیسے میں نے اسے کوئی نہایت ہی اہم سوال کر دیا ہو، یا میرے سوال نے اسے کوئی خاص بات یاد دلا دی ہو۔ میں خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ چند لمحات کے بعد اس نے مجھے بتایا، مجھے یاد تو آ رہا ہے، ادریس نے 4-5 یا پھر 6-7 ماہ قبل انکم ٹیکس کے کاغذات پر مجھ سے 3-4 جگہ دستخط کروائے تھے۔ انکم ٹیکس کے کاغذات؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں دہرایا۔ ادریس نے بتایا تھا کہ اس مرتبہ محکمے نے بہت زیادہ انکم ٹیکس لگا دیا ہے۔ نگہت بیگم نے مجھے سوچ میں مبتلا دیکھا تو وضاحت کرتے ہوئے بولی، کہہ رہا تھا میں نے محکمے کو درخواست دی ہے کہ یہ دکان ایک بیوہ کے رزق اور روزگار کا وسیلہ ہے، اور آج کل کاروبار بھی کافی ڈاؤن جا رہا ہے، لہٰذا وہ خاص رعایت کر دیں۔ درخواست چونکہ میری طرف سے دی جا رہی تھی، اس لیے ادریس نے مختلف جگہوں پر میرے دستخط کروائے تھے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ جن کاغذات پر آپ نے دستخط کیے وہ انکم ٹیکس میں کمی کی درخواست ہی تھی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ میں وثوق سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ میں انگلش کے چند الفاظ بول لیتی ہوں، لیکن انگریزی تحریر کو پڑھنا اور سمجھنا میرے بس کی بات نہیں۔ وہ تمام کاغذات انگریزی میں ٹائپ شدہ تھے اور ان میں ایک آدھ اسٹامپ پیپر بھی تھا۔ آپ جو بات وثوق سے نہیں کہہ سکتی ہیں، میں پورے یقین سے وہی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اسٹامپ پیپر کے نام پر میرا ماتھا ٹھنک گیا تھا۔ ادریس نے اپنی ماں کے ساتھ کوئی بڑی ہیرا پھیری کی تھی۔ ادریس نے انکم ٹیکس کی آڑ میں آپ کو بے وقوف بنایا ہے۔ اس نے کچھ ایسی نوعیت کے کاغذات آپ سے سائن کروا لیے تھے جن کی روح سے اسے صدر والی دکان بیچنے کا اختیار حاصل ہو جائے اور آپ کو اپنے بیٹے کے اس عمل پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہی ہیں نا؟ اس نے تشویش بھرے انداز میں اپنے سر کو اثباتی جنبش دی اور پوچھا، اب کیا ہوگا؟ جو کچھ اب تک ہو چکا ہے، پہلے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد سوچا جائے گا کہ آئندہ کیا کیا جائے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر آپ دلچسپی لیں تو میں کوئی ہلچل کروں؟ کیوں نہیں جناب، وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ وکیل صاحب، میں آپ کے پاس قانونی مدد حاصل کرنے ہی تو آئی تھی۔ ادریس پر کیس کرنے سے آپ نے منع کر دیا۔ اگر آپ کے تعاون سے اس دکان والے معاملے میں مجھے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں ڈوریاں ہلاتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ چند روز بعد ہی اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ ان نتائج کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے لیے لایا عمل تیار کیا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ میں آپ کے لیگل ایڈوائزر، یا یوں سمجھیں آپ کے وکیل کی حیثیت سے مسٹر مستقیم کو ایک بار نوٹس بھجواؤں گا جس میں واضح کیا جائے گا کہ باری ہیئر ڈریسر کے مالکانہ حقوق آپ کے پاس ہیں۔ اگر اس نے کسی سے یہ دکان خرید کر اسے خان ہیئر ڈریسر میں بدل لیا ہے تو وہ اس جائیداد کے خرید اور لیز وغیرہ کے قانونی کاغذات مجھے دکھائے۔ مذکورہ نوٹس وصول ہونے کے 15 دن کے اندر اگر اس نے میرے دفتر میں آ کر مجھ سے رابطہ نہیں کیا یا اس نوٹس کے جواب میں کوئی تسلی بخش وضاحت پیش نہ کی تو آپ یعنی نگہت بیگم بیوہ ایوب باری مسٹر مستقیم کو عدالت میں طلب کروائیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے سانس درست کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے چند باتیں بتائی ہیں۔ نوٹس تو خاصا بھرپور اور تہلکہ خیز ہوگا۔ مستقیم سر کے بل دوڑا ہوا میرے پاس نہ آیا تو پھر بات ہی کیا ہے؟ کیا آپ اس سلسلے میں مجھے اپنا وکیل مقرر کرنے کو تیار ہیں؟ پہلی فرصت میں امجد بیگ صاحب، اس نے مجھے میرے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنے بیٹے کو عدالت میں گھسیٹنے آئی تھی، اب اس کی جگہ مستقیم نے لے لی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ بہرحال مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے بیٹے کو غلط راہ پر ڈالنے والے مصیبت میں گرفتار ہونے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، اور آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ فی الحال ادریس باری کو اس نوٹس کے بارے میں پتہ نہ چلے۔
اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ میں نے چند کاغذات پر اس کے دستخط لیے، فیس کے معاملات طے کیے اور تسلی دلاسا دے کر نگہت بیگم کو اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ اگلے روز میں نے اپنی وکالت کی روشنی میں ایک دھانسو قسم کا نوٹس تیار کیا اور رجسٹرڈ ڈاک سے اسے مسٹر مستقیم کے ایڈریس پر روانہ کر دیا۔ مستقیم کے بارے میں نگہت نے مجھے تفصیلی معلومات فراہم کر دی تھی، علاوہ ازیں اس کا حلیہ، قد کاٹ اور وضاحت کی تفصیل بھی بتا دی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا عدالت کا منہ دیکھے بغیر ہی یہ کیس کنارے لگ جائے گا۔ بہرحال میں تو یہ چاہتا تھا کہ میری موکلہ کا بھلا ہو، چاہے عدالت کے اندر جا کر یا عدالت سے باہر۔ اگر ادریس نے صدر والی دکان ابھی تک فروخت نہیں کی تھی اور مستقیم نے اس سلسلے میں جھوٹ بولا تھا تو اس کا پتہ چلنے والا تھا، اور اگر دکان واقعی قانونی طور پر مستقیم کی ملکیت میں جا چکی تھی تو پھر ادریس باری کی واپسی بھی نگہت بیگم کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتی۔ نوٹس کی ترسیل کے چند روز بعد ایک موٹا تازہ ہٹا کٹا شخص میرے پاس آیا۔ وہ گہرے سانولے رنگ کا مالک ایک پستہ قامت انسان تھا اور اس وقت وہ خاصے غصے میں دکھائی دیتا تھا۔ اس نے خاصی صحت مند مونچھیں پال رکھی تھی۔ میں نے پیشہ ورانہ انداز میں مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ کرسی کھینچ کر بڑے اکھڑ انداز میں بیٹھ تو گیا، لیکن رسمی علیک سلیک کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے براہ راست تپتے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھ لیا، کیا آپ ہی مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں؟ شاید آپ نے میرے دفتر کے باہر میرے نام کی تختی لگی نہیں دیکھی، میں نے متحمل لہجے میں جواب دیا، ورنہ آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولا، نیم پلیٹ کے ساتھ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس وقت اپنے کمرے میں مسٹر بیگ ہی بیٹھے ہوں گے۔ وہ ایک انتہائی احمقانہ اور بے وقوفی کی بات کر رہا تھا، لیکن میں نے کسی قسم کا سخت جواب دینے کے بجائے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کی مشورہ نما نشاندہی کو نوٹ کر لیا ہے۔ میں انشاءاللہ بہت جلد ایسی ہی تحریر کی ایک تختی بھی بنواتا ہوں جو ان اوقات میں نیم پلیٹ کے نیچے آویزاں کر دی جائے گی جب میں اپنے چیمبر میں موجود رہوں۔ اینی ہاؤ، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنی جیب میں سے ایک مڑا ہوا لفافہ برآمد کیا اور میری جانب بڑھاتے ہوئے غصیلے انداز میں مستفسر ہوا، کیا یہ آپ ہی کا کارنامہ ہے؟ میں اس لفافے پر نگاہ پڑتے ہی پہچان گیا تھا، یہ وہی رجسٹرڈ نوٹس تھا جو میں نے مستقیم کو بھیجا تھا۔ اس نوٹس کے جواب میں مستقیم کو مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ سانولا گینڈا نگہت بیگم نے مجھے مستقیم کے بارے میں جو معلومات فراہم کی تھیں ان کے مطابق وہ درمیانے قد کا مالک ایک دبلا پتلا شخص تھا، رنگت گوری اور سر کے بال تقریباً سفید ہو چکے تھے۔ اس کا چہرہ کلین شیو تھا اور اپنے نام کے برعکس وہ قدرے جھک کر چلتا تھا۔ جھکاؤ کوب والا نہیں تھا بلکہ اس کی عادت کا حصہ نظر آتا تھا، اور میرے سامنے بیٹھا ہوا شخص کسی بھی زاویے سے مستقیم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے سنجیدہ نظر سے اسے دیکھا، پھر لفافے کی سمت سے نگاہ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں، یہ لفافہ تو میرے ہی دفتر سے متعلق معلوم ہوتا ہے، مگر اس میں کوئی کارنامہ انجام دینے والی کون سی بات ہے؟ خود ہی دیکھ لے۔ اس نے برہمی سے وہ لفافہ میرے سامنے میز پر پھینک دیا۔ میں نے اس کی بدتمیزی کا برا منائے بغیر اس لفافے کو ہاتھ میں لگا کر گھمایا پھرایا، پھر اس تنو مند شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ نوٹس میں نے مسٹر مستقیم کو بھیجا تھا، کیا آپ ہی مستقیم ہیں؟ بات ختم کرتے ہی میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا، میں مستقیم نہیں بلکہ اے ڈی خان ہوں، اللہ داد خان۔ اے ڈی خان صاحب، میں نے اس شخص کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب ہے نوٹس کے جواب میں آپ مستقیم کی طرف سے کسی وضاحت کے لیے میرے پاس آئے ہیں؟ آپ کا اندازہ بالکل غلط ہے مسٹر بیگ، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ مستقیم کی حیثیت میرے ایک ملازم جیسی ہے۔ میں نے اسے خان ہیئر ڈریسر کی نگرانی اور انتظام وغیرہ کے لیے دکان پر بٹھایا ہے۔ اس دکان کا اصل مالک میں ہوں۔ میں نے ادریس باری نامی ایک شخص سے دکان خریدی ہے اور باقاعدہ قانونی لکھت پڑھت کے ساتھ۔ ادریس نے خود کو اس جائیداد کا مالک ثابت کیا تھا، اس کے بعد ہی یہ سودا ہوا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ نگہت بیگم کون ہے اور اس نے آپ کے توسط سے یہ نوٹس کیوں بھجوایا ہے؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، نگہت بیگم ایوب باری کی بیوہ اور ادریس باری کی ماں ہے خان صاحب۔ دراصل قصہ یہ ہے کہ ایوب باری کے انتقال کے بعد
مذکورہ دکان کے مالکانہ حقوق ان ماں بیٹے میں سے کسی کے نام منتقل نہیں ہوئے تھے، لیکن جب نگہت کو پتہ چلا کہ اس کی دکان پر کسی اور کا قبضہ ہو چکا ہے تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے دکان پر فون کر کے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو مستقیم نے بتایا کہ یہ دکان اس نے ادریس باری سے خرید لی ہے۔ اسے یقین نہ آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے بھی دکان کی فروخت کی تصدیق کر دی، اور اس کے ساتھ ہی نگہت بیگم پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ اس کا بیٹا ادریس باری مستقیم کی بیٹی روبی عرف بیبی پر عاشق ہو گیا ہے اور اکثر و بیشتر ان کے گھر کے چکر کاٹتا رہتا ہے۔ وہ تشویش میں مبتلا ہو گئی کہ بیٹے کو اس خطرناک چکر سے کیسے نکالے، اور یہی تشویش اسے میرے دفتر تک لے آئی تھی۔ نگہت کا خیال ہے کہ مستقیم اور اس کی فیملی کی محلے میں کوئی اچھی پوزیشن نہیں ہے، محلے والے انہیں 2 نمبر لوگ سمجھتے ہیں۔ اس بات نے نگہت بیگم کو فکر مند کر رکھا ہے۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ادریس اور بیبی والا معاملہ تو رہا ایک طرف، نگہت بیگم کو سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ اس کی آمدنی کا واحد ذریعہ صدر والی وہ دکان ہاتھ سے کیسے نکل گئی۔ ادریس باری کو قانوناً یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی والدہ کے علم میں لائے بغیر بالا ہی بالا اس جائیداد کو فروخت کر دے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ادریس نے ایسا کون سا چکر چلایا ہے جو وہ دکان کی فروخت میں کامیاب ہو گیا۔ اسی مقصد کی خاطر میں نے مستقیم کو نوٹس بھیجا تھا، جس کے جواب میں آپ آ گئے۔ میں نے اللہ داد خان المعروف AD خان کو یہ نہیں بتایا کہ اس نے جو دکان ادریس باری سے خریدی ہے اس کی ملکیت کے کاغذات نگہت بیگم کی کسٹڈی میں رکھے ہوئے تھے جو وہاں سے غائب ہو چکے ہیں، اور یہ کہ ادریس نے انکم ٹیکس کے کاغذات کے بہانے نگہت سے چند کاغذات پر اس سے دستخط لیے تھے۔ میں AD خان کو یہ معلومات فراہم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ پہلے میں اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا وہ کیا کہانی لے کر میرے پاس آیا ہے۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور آخر میں کہا، دیکھیں وکیل صاحب، میری وضاحت کے بعد اس کا غصہ اور برہمی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ جہاں تک مستقیم کے محلے والوں کی ان کے بارے میں رائے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں کسی کی زبان نہیں روکی جا سکتی۔ میں ان لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ دراصل مستقیم کی بیوی فیروزہ میرے دفتر میں کام کرتی ہے۔ ٹاور کے علاقے میں خان ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے میرا کاروبار ہے۔ میں جانتا ہوں یہ لوگ تھوڑے آزاد خیال اور ماڈرن ہیں، جس کے سبب لوگ انہیں اچھا نہیں سمجھتے، جو کہ انتہائی نامعقول بات ہے۔ بہرحال فیروزہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے صدر والی جو دکان خریدی ہے وہاں اس کے شوہر کا رکھ لوں۔ مجھے کسی نہ کسی کو تو رکھنا ہی تھا۔ میں نے اپنی دکان مستقیم کے سپرد کر دی۔ نگہت بیگم کے بیٹے ادریس باری سے فیروزہ کے گھر ہی میں میری ملاقات ہوئی تھی۔ ان لوگوں سے میرے یوں سمجھیں کہ فیملی ٹرمز ہیں اور وہاں میرا آنا جانا بھی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، مجھے پتا چلا کہ ادریس اپنی دکان فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میرا انویسٹمنٹ کا پروگرام تھا۔ فیروزہ نے مشورہ دیا کہ میں دکان خرید لوں۔ اس کام کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ فیروزہ نے اپنے شوہر کا نام پیش کرتے ہوئے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس دکان کے معاملات مستقیم کو سونپ دوں، وہ بڑی خوش اسلوبی سے کاروبار کو سنبھال لے گا۔ میں نے اس کی بات مان لی، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ادریس باری اس جائیداد کو فروخت کرنے کا اختیار رکھتا تھا یا نہیں، اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک گہری سانس لی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جائیداد کی خرید و فروخت کا مجھے وسیع تجربہ ہے۔ اس سلسلے میں میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ میں نے اس دکان کے کاغذات کو دیکھ کر اچھی طرح تسلی کر لی تھی کہ وہ ادریس باری ہی کی ملکیت ہے۔ پھر رجسٹری آفس میں رجسٹرار کے سامنے بھی پرانے اور نئے ڈاکیومنٹس چیک ہوئے تھے۔ اگر ان کاغذات میں کوئی کمی یا کمزوری موجود ہوتی تو رجسٹرار کی نظر سے نہیں بچ سکتی تھی، اور اب تو دکان کی نئی لیز جو کہ میرے نام پر ہے اس کے کاغذات بھی مجھے مل گئے ہیں۔ میں نے گھپلے والی جائیداد نہیں خریدی بیگ صاحب۔ اس کے لہجے کا اعتماد بتاتا تھا کہ وہ مضبوط پاؤں پر کھڑا تھا۔ میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے خان صاحب، لیکن میری بلکہ نگہت بیگم کی تسلی کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ آپ اسے ایک کار خیر سمجھ لیں۔ جی بتائیں، میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، میں ایک نظر اس دکان کے ڈاکومنٹس دیکھنا چاہتا ہوں، پرانے اور نئے دونوں۔ وہ پرانی دستاویزات جن کے مطابق وہ جائیداد پہلے ایوب باری اور پھر ادریس باری کی ملکیت تھی، اور وہ نئی دستاویزات جن کی روح سے آپ اب اس دکان کے مالک ہیں۔
آپ کے نام لیز والے کاغذات کے ساتھ ہی دکان کی ملکیت کا پرانا دستاویزی ریکارڈ بھی موجود ہوگا؟ جی ہاں، بالکل موجود ہے۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ لیکن یہ سارے اہم کاغذات میرے گھر پر رکھے ہوئے ہیں اور میں انتہائی مصروف آدمی ہوں۔ آپ کو زحمت کر کے میرے غریب خانے تک آنا ہوگا۔ آپ کی رہائش کراچی کے کس علاقے میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ البیلا، اس نے مختصر سا بتایا۔ اچھا، وہ البیلا جو لسبیلا کے قریب ہے؟ میں نے کہا۔ یہ گارڈن ویسٹ کا علاقہ ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور اپنے گھر کا ایڈریس مجھے نوٹ کروا دیا۔ میں نے پوچھا، آپ رات کو کتنے بجے گھر میں ملیں گے؟ میں 9 بجے کے بعد گھر پر ہی ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں فون کر کے کسی روز آپ کے گھر آؤں گا۔ البیلا اور لسبیلا کا علاقہ میرے گھر کے راستے میں پڑتا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ دفتر سے واپسی پر میں اے ڈی خان کو ٹچ کر لوں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور رخصت ہونے سے پہلے بولا، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اپنی کلائنٹ کو بھی ساتھ لے آئیں تاکہ ایک ہی وزٹ میں آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے۔ میں اس معاملے کے لیے بار بار وقت نہیں نکال سکوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نگہت بیگم کو بھی اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ میں نے یہ کہہ کر اسے رخصت کر دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی حسن گرفتہ۔ آئندہ روز میں نے اپنے دفتر سے اپنی کلائنٹ نگہت بیگم کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کر دیا اور آخر میں پوچھا، کیا آپ میرے ساتھ اے ڈی خان کے گھر چلیں گی؟ اے ڈی خان؟ اس نے پوری تفصیل سننے کے بعد یاد کرنے والے انداز میں دہرایا۔ یوں محسوس ہو رہا ہے یہ نام میں نے پہلے بھی کہیں سن رکھا ہے۔ بہرحال بیگ صاحب، اے ڈی خان کے بارے میں آپ نے خاصے حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں۔ میں اس شخص سے ضرور ملنا چاہوں گی اور وہ دستاویزی ثبوت بھی دیکھنا چاہوں گی جن کی بنا پر وہ ہماری دکان کا مالک بن بیٹھا ہے۔ تو آپ مجھے بتا دیں اس کی طرف کس روز چلیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ رات کو 9 بجے کے بعد ہی گھر پر ملتا ہے، آپ کو میرے دفتر آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ بتائیں کس روز اور کتنے بجے میں آپ کے دفتر آ جاؤں؟ کل جمعہ ہے اور جمعے کے روز میں جلدی بھی دفتر سے اٹھ سکتا ہوں، میں نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کل 8 اور 9 بجے کے درمیان میرے دفتر پہنچ جائیں، میں فون کر کے اے ڈی خان کو بتا دیتا ہوں۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ بر وقت میرے پاس پہنچ جائے گی۔ پھر پوچھا، آپ نے اے ڈی خان کا پورا نام کیا بتایا تھا؟ اللہ داد خان، میں نے جواب دیا۔ اللہ داد، اے ڈی خان، کچھ یاد آیا؟ آپ نے یہ نام پہلے کہاں اور کس حوالے سے سن رکھا ہے؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کوشش جاری رکھیں اور جیسے ہی کچھ یاد آئے فوراً مجھے بھی بتائیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ کے بیٹے ادریس باری کا کیا حال ہے؟ وہی حال ہے جو پہلے تھا، وہ ایک دم اداس ہو گئی، زیادہ وقت فیروزہ ہی کے گھر میں گھسا رہتا ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے میرے بیٹے کو کیا گھول کر پلا دیا ہے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ نے بتایا تھا ادریس باری فیروزہ کی بیٹی روبی عرف بیبی کے عشق میں مبتلا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں نے تصدیقی انداز میں پوچھ لیا۔ بالکل یہی صورتحال ہے جناب، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ روبی بھی اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور اس کے والدین یعنی فیروزہ اور مستقیم بھی اس شادی کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا، اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ بیبی نہایت ہی حسین و جمیل اور پرکشش لڑکی ہے۔ جی، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ تو پھر آپ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ان لوگوں نے آپ کے بیٹے کو کچھ گھول کر پلا دیا ہے، بلکہ انہیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ میں لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو متوقف ہوا تو نگہت نے فوراً سوال کر دیا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بیگ صاحب؟ نگہت بیگم، میں نے کہا، بیبی نے اپنے حسن کا جادو چلایا ہے، یہ سارا کرشمہ اسی کی کشش اور خوبصورتی کا نتیجہ ہے۔ آپ کا بیٹا حسن گرفتہ ہے اور اس قسم کی صورتحال میں دماغ معقول انداز میں سوچنا بھول جاتا ہے۔ حسن گرفتہ انسان کا ہر عمل غیر اختیاری ہو جاتا ہے، اسے اپنے نفع نقصان کا ذرا خیال نہیں رہتا۔ رہا وہ شخص جو اسے سمجھانے کی کوشش کرے، وہ اسے اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ اسے ہر سمت اپنے محبوب کی صورت ہی نظر آتی ہے، خوابوں میں، خیالوں میں اور تصورات میں، تخیلات میں صرف ایک ہی ذات کی حکمرانی ہوتی ہے، وہ ذات جس پر وہ مر مٹتا ہے۔ نگہت بیگم نے زہریلے لہجے میں کہا،
لیکن ادریس جس ذات کے چکر میں پھنس کر اپنی تباہی اور بربادی کو یقینی بنا رہا ہے وہ بڑی ہی بد ذات شے ہے بیگ صاحب۔ اگر وہ لوگ شریف اور خاندانی ہوتے تو میں خود ادریس کا رشتہ لے کر ان کے گھر جاتی۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے ادریس کے علاوہ اور کس کس کو بیبی کا آسرا دے رکھا ہے۔ ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں بیگ صاحب۔ کسی طرح میرا ادریس ان کے چنگل سے نکل آئے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گی، اور آپ کا یہ احسان تو میں زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ پہلے ہم اے ڈی خان سے ملاقات کر کے صورتحال کی حقیقت کو سمجھ لیں، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ پھر میں ادریس باری کو فیروزہ اینڈ کمپنی سے نکالنے با الفاظ دیگر چھڑانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی اور 2-4 رسمی باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ آئندہ روز ہم دونوں اے ڈی خان کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے سرسری انداز میں ہمارا استقبال کیا اور اپنے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھایا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد وہ ایک ضخیم فائل اٹھا لایا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بڑی فراخ دلی سے بولا، مسٹر بیگ، آپ ایک تجربے کار وکیل ہیں۔ میں نے صدر والی دکان کے تمام کاغذات آپ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ آپ ان کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں تاکہ آپ لوگوں کی تسلی ہو جائے۔ میں اس فائل کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ 10-15 منٹ کی باریک بینی کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اے ڈی خان بالکل سچا تھا۔ اس نے عین قانونی طور سے وہ دکان خریدی تھی۔ اس سے پہلے دستاویزات کی روح سے ادریس باری اس دکان کا مالک تھا اور اس سے قبل ایوب باری اس دکان کا مالک تھا۔ ادریس باری نے اپنے باپ کی ملکیت کو اپنی ملکیت میں کس طرح بدلا ہوگا یہ سمجھنے میں مجھے قطعاً دقت محسوس نہ ہوئی۔ اس نے نگہت بیگم کی بے خبری میں مصنوعی انکم ٹیکس کے کاغذات پر جو دستخط کروائے تھے وہی اصل گیم تھی، اور اس گیم میں کسی نہایت ہی شاطر اور ہوشیار وکیل کا اسے تعاون حاصل رہا ہوگا۔ نگہت کی مرضی اور آمادگی ظاہر کرتے ہوئے ایوب باری کی دکان کو ادریس باری کے نام منتقل کروایا گیا تھا۔ عین ممکن ہے نگہت بیگم کو شدید علیل یا معذور یا مفلوج بتا کر اس کی طرف سے کوئی ایفیڈیوٹ وغیرہ دائر کر دیا گیا ہو۔ بہرحال اس گیم کو جس بھی انداز میں کھیلا گیا تھا، اب اے ڈی خان ہی اس دکان کا قانونی مالک تھا۔ میں نے نگہت بیگم کو صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ گہری تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، جب اپنی مرغی ہی صحیح نہ ہو تو پرائے گھر میں انڈا دینے سے اسے کون روک سکتا ہے؟ میں نے اسے مایوسی اور افسردگی کی کیفیت سے باہر لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مرغی نے ابھی صرف ایک انڈا ہی پرائے گھر میں دیا ہے، اس کے پیٹ میں اور بھی انڈے ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ایسی ہی کوئی اور حرکت کرے ہمیں مرغی کو واپس اپنے گھر لانا ہوگا۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ نگہت نے پرمعنی انداز میں سر کو اسباتی جنبش دی لیکن منہ سے کچھ نہ بولی۔ اے ڈی خان نے نگہت سے گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ بے حد اصرار کر کے اس نے ہمیں چائے پلائی۔ اس کے بعد ہم اس کے گھر سے نکل آئے۔ البیلا کے علاقے سے کورنگی اچھے خاصے فاصلے پر ہے اور اس وقت رات بھی ہو چکی تھی۔ نگہت بیگم اپنے گھر سے اکیلی میرے دفتر پہنچی تھی، لیکن واپسی میں اسے اکیلا بھیجنا مجھے مناسب محسوس نہ ہوا۔ اس روز مجھے گھر پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ گھر والے کسی شادی میں شرکت کے لیے نواب شاہ گئے ہوئے تھے۔ ان کی واپسی اگلے روز دوپہر کے بعد تھی، لہٰذا میں نے سوچا کہ اپنی گاڑی میں نگہت بیگم کو اس کے گھر چھوڑ آؤں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ میں نے نگہت کو اپنے خیالات سے آگاہ کر دیا۔ نگہت نے اس پیشکش پر میرا بے حد شکریہ ادا کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب ہم کراسنگ سے آگے بڑھے تو اس نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ اپنے قیمتی وقت کی پرواہ کیے بغیر آپ مجھے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ صرف 5 منٹ اور نکال لیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ 5 منٹ؟ وہ کس لیے؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ ہم ناصر کالونی کے قریب پہنچنے والے ہیں اور فیروزہ کا گھر ادھر ناصر کالونی ہی میں ہے اور مین روڈ سے زیادہ اندر بھی نہیں۔ میں چاہتی ہوں ایک نظر آپ بھی اس گھر کو دیکھ لیں۔ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ میرا لہجہ بدستور الجھا ہوا تھا۔ ممکن ہے اس گلی میں کھڑے 2-4 افراد سے ملاقات ہو جائے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، ہم اجنبی بن کر مستقیم اور فیروزہ کے بارے میں ان سے پوچھیں گے۔ دراصل میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ محلے والے ان کے بارے میں کس قسم کی رائے رکھتے ہیں۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، مجھے یقین ہے نگہت بیگم، آپ نے فیروزہ اینڈ کمپنی کو کے بارے میں جو بھی ریسرچ کی ہے وہ بالکل درست ہوگی۔ میں اس حوالے سے مزید کوئی تفتیش یا تصدیق ضروری نہیں سمجھتا۔ بہرحال میں لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا،
اس گھر کو ایک نظر دیکھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اپنے گھر پہنچنے سے قبل نگہت بیگم نے ناصر کالونی میں واقع وہ گھر مجھے دکھا دیا جس میں مستقیم رہتا تھا۔ وہ 120 گز پر بنا ہوا ایک منزلہ صاف ستھرا مکان تھا جس کی چھت پر بنی ہوئی پانی والی ٹینکی کے اوپر سیمنٹ اور سریے کی مدد سے ایک اڑتی ہوئی چیل بنائی گئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چیل پر پھیلائے اس ٹینکی کے اوپر اڑ رہی ہو۔